قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آیت نمبر 31 کا بیان چل رہا ہے۔ محبوب آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر وہ اگر روح گردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا کہ ان سے دوستی نہ رکھنا اور ان سے محبت نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا فائدہ کبھی نہیں چاہیں گے، یہ تمہیں کو سب سے پہلے نقصان پہنچائیں گی۔ اور محبت کی اجازت صرف اللہ نے اہل اللہ کے ساتھ دی ہے، جو اللہ والی ہیں، اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اچھا، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ بعض جو کافر ہیں، کفار، اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کی کوئی دلیل یا اس کی کوئی نشانی یا اس کی کوئی علامت، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت کی علامت مجھ سے جو انسی ہے، جو تم کر رہے ہو کفار، جیسے کہ پچھلے بیان میں نصارہ اور یہود کا بھی بیان ہوا تھا، جو تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اس کی علامت پھر یہ ہے، میری محبت کی علامت یہ ہے کہ پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرو۔ محبت کی تو علامت پھر یہ ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے محبوب کی اتباع بھی کرو اور میرے محبوب کی پیروی بھی کرو، اور جو آپ کا پیروکار ہے، جو آپ کی پیروی کرے گا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، ورنہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہو کہ تمہیں خدا سے محبت ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہارے ان دعووں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان دعووں کی قدر و قیمت صرف اس صورت میں ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب سے
محبت کرو، پھر تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ پاک نے کفار کو، یہود کو، نصارہ کو یہ ایک اعلان سنا دیا کہ تم جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم جھوٹے ہو۔ تمہارا دعویٰ سچا تب کہلائے گا جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے، تو پھر تم خدا سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے، پھر تم اللہ سے محبت کرو گے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ مخلوق کے کمال کی جو معراج ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق جو ہے، اور اللہ کی ان پر عنایت اور کرم یہ ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرے، کہ وہ ان سے محبت کرے۔ اگر اس کا کرم ہے ان کے اوپر، عنایت ہے، وہ بھی ان سے محبت کرے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کہ میری محبت حاصل کس کو ہے، اپنی محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا کہ وہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ نے سب پر واجب کر دیا۔ تو جو آپ کی اطاعت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی پیروی کرے گا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اس کو خدا سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے، اتباع نہ کرے، محبت نہ کرے، اور کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ کمال، یہ بھی مرتبے اور مقام اور فضائل میں کمال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور ان کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کفار کو فرما رہے، یہود و نصارہ کو کہہ رہے، تم کیسے خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیروی یا اتباع تو تمہارے دلوں کے اندر ہے ہی نہیں، تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اگر دعوے میں سچا ہونا ہے تو پھر پہلے میرے محبوب کی پیروی، میرے محبوب کی اتباع کرو، تو تب تم اپنے دعوے میں سچے کہلاؤ گے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ کیونکہ یہ جو حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس وقت زندہ ہوتے، تمہارے سامنے زندہ ہوتے، تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ نہ تھا، میری اتباع اور پیروی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، تو جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب اور ان کے امتی ہیں،
ان پر تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور واجب ان سے بھی زیادہ ہوئی، ان سے بھی زیادہ ہوئی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آپ کی اطاعت واجب ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اہل کتاب، ان کے اوپر تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس سے بھی زیادہ واجب ہوئی، اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ امام بخاری آپ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی وہ میری شریعت کی پیروی کریں گے، میری شریعت کی اتباع کریں گے، تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے کیسی شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا، امام تم میں سے ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو حدیث میں کیا ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو جب ان نبیوں کے اوپر بھی آپ کی اتباع اور پیروی واجب ہے، تو پھر ان کے ماننے والے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے اوپر تو حضور کی اتباع اور پیروی زیادہ لازم اور واجب آئی کہ نہ آئی؟ زیادہ واجب آئی۔ تو امام فخر الدین رازی آپ لکھتی ہیں کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر پہلے میری اتباع کرو۔ جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری روایت ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں گئے تو وہاں قریش بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، بخدا تم ملت ابراہیم کی مخالفت کر رہی ہو؟ تو قریش نے جواب دیا، ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کر رہی ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں، یہ بت جو ان سے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ محبوب آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پہلے میری تو پیروی کر لو، پہلے میری پیروی کرو۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، تو تب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی مختلف۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ بھلے کفار تھے، بھلے وہ یہود تھے، بھلے وہ نصارہ تھے، اللہ پاک نے ایک قانون قائم کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو بھی میری محبت کا دعوے دار ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو پھر اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے۔ اگر آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اس کو خدا سے محبت ہے۔
اور اگر آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع نہیں کرتا تو پھر وہ جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے، اس کو خدا سے محبت نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے جون سا ہے جی۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے اور اتباع کرو گے، پھر یہ ہے کہ ابھی تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم خدا کے دوست ہو، خدا کے بیٹے ہو، تم خدا کے محبوب ہو، تم خدا کے دوست ہو، تمہیں خدا سے محبت ہے۔ جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو پھر خدا یہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم خدا کے دوست ہیں، پھر خدا کہے گا کہ تم میرے دوست ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے اس کو مانو اور اس کو سمجھو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی مثال قرار دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے گروپ کے لوگوں کو، کہ وہ تو اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہی ہیں۔ چیز ہے نا بندے کو ایویں پریشان کرنا دوسرے لوگوں کو، اچھا اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہے ہیں، اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہے ہیں، اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کی جائے جیسے عیسیٰ بن مریم سے محبت کی گئی۔ تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ان سے نازل ہوئی، محبوب فرما دیجیے قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔